دل ٹوٹے تو یاد رکھیں اللہ الجبار ہے، یعنی دلوں کو جوڑنے والا، جو آپ کے ہر زخم پر مرہم رکھ دے گا۔ دل مردہ ہو تو وہ الحرا یعنی زندگی دینے والا، جو آپ کو تر و تازہ دم کر دے گا۔ زندگی کی مشکلات جب تھکا دیں تو آپ کا رب القیوم ہے، یعنی تھام لینے والا، جو آپ کو ایک نئی توانائی دے گا انشاءاللہ۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ سنو، تم جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی گھر سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتاح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دے گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ قرآن پاک ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے۔ عزت انسان کا مقدر بن جاتی ہے، انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے مال، افراق، سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی ختم لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متعدد بنا دیتا ہے۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ ہے قریب ہو جائیں۔ اللہ کو محبوب انسان جانتے ہو، تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا امتحان۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کسی جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے تم اسے دے پاؤ گے؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے،
پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، کبھی یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادات تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑھتا ہے، یا یہ سوچ کر بھی پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے۔ اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہوتا، نہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے، اور وہ یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ سے تب بات کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں گے، جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لپٹا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے گا، جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، تب اللہ انسان کے دل میں اتنی طرف پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے گپ اندھیرے میں اپنے سکون و نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ اور سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے تمہارے انتظار میں ہو تو کیا کیفیت ہوگی۔ سارا جہاں محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا، ہر چیز معجزہ لگے گی، اور اللہ کی محبت سے دل یوں پھٹنے لگے گا جیسے سکون سے بھی جان نکل جائے۔ تبھی تو سب سے لاڈلی عبادت ہے یہ، اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ پھر، جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو کیا اس فرمائش کو رد کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تہجد پر آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے والے رہاب۔ توکل اللہ، ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت غم پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العالمین ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت ہر لمحہ چاہے حالات کیسے بھی ہو ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک اگر انسان گناہگار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں، صرف 2 ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کی اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی ہی ذات بھروسے کے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ کہتے ہیں، جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ ہدایت کا مل جانا کافی نہیں ہوتا، ہدایت کے ساتھ انسان کو صبر کی بھی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی من پسند چیزوں سے بچنے کے لیے، وہ چیزیں جو ہمیں دنیا میں گم کر دیتی ہیں، ہدایت نماز پڑھاتی ہے، زبان پہ رب کا کلام جاری کرتی ہے،
لیکن کڑوی باتیں سہنا صرف صبر ہی سکھاتا ہے۔ اخلاق جب دل میں آئے تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے اور محبت میں بھی۔ عبادت اور محبت ایک ہی ہے۔ جس کی عبادت کی جائے اس سے محبت ہونے لگتی ہے، اور جس سے محبت ہو جائے اس کی عبادت میں ہم خود پر فرض کر لیتے ہیں۔ ایک فرق ہے صرف محبت ہر کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن عبادت صرف ایک ہی ذات سے کی جاتی ہے اور وہ ذات واحد رب کی ہے۔ دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسیح و دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا شرک۔ وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے، مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، جب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ ہم قبروں پہ پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کیسے زندہ دلوں کو رون دیتے ہیں۔ عقل تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہیں دیتا۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائشیں ہمارے حق میں ہوتی ہے، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ صبر تب ہی آتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنا سوچو گے اتنی ہی اذیت ہوگی۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا خود کو بہت مصروف۔ دل سے انسان کا نکلنا۔ جب دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو اللہ تعالیٰ کی تھی جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔